وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور تحقیق کہ ہم نے احسان کیا تجھ پر ایک بار اور بھی، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ جس وقت ہم نے وحی کی تیری والدہ کی طرف جو سنائی جائے گی، أَنِ اقْذِفِيهِ، کہ اس کو تابوت میں ڈال دو، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس تابوت کو دریا میں ڈال دو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر وہ دریا اس کو کنارے پر لے جائے گا، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر لے لے گا اس باکس کو میرا اور تیرا دشمن۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا، چونکہ یہ سورہ طٰہٰ ہے اور یہ چھٹا درس ہے آج اس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد ان کی پرورش کا سلسلہ بڑا انوکھا انتخاب فرمایا۔ جب نجومیوں نے فرعون کو یہ بتا دیا کہ بچہ کوئی آئے گا اور وہ بڑا ہوگا اور اس کے بعد تمہاری پوری سلطنت کو وہ ختم کر دے گا، تو اس نے ان سالوں کے اندر، یعنی جب سے نجومیوں نے بتایا اس وقت سے اس نے بنی اسرائیل کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا لڑکا، اس کو وہ قتل کروا دیتا، اور جو لڑکی پیدا ہوتی اس کو باقی رکھتا، اور ارادہ یہ تھا اور کرتا وہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو تھوڑی سی بڑی ہو جانے پر اپنی باندیاں بنا لیتا تھا، اور لڑکے بہرحال اس نے قتل کر دے۔ اب ہر سال، یعنی جن جن سالوں کو چن کر کے اس نے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا، ان سالوں میں وہ ان کو بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جن سالوں میں قتل متعین تھا، مان لیجئے ایک سال چھوڑ کر کے ایک سال لڑکوں کو قتل کرنا ہے، تو جن سال میں وہ قتل کرتا تھا، اللہ کی تقدیر دیکھیے کہ انہی سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ اللہ اپنی حکمت دکھلاتا ہے نا، بندے پر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو، جب میں پرورش کرنے پر آؤں یا کسی کو پالنے پر اور زندگی دینے پر آؤں تو فرعون کا پورا لشکر بھی لگ جائے گا نا، پھر بھی اس جان کو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ بھوک کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو پیٹ میں مار رہے ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ صاحب میڈیا نے کہا ہے کہ پاپولیشن بہت ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد جو ہے بچے پلیں گے نہیں، ہم دو اور ہمارے دو، ہم دو اور ہمارا ایک۔ اللہ فرعون کا اور موسیٰ کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، تمہارے یہاں تو صرف تمہیں ایک چیز کا اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں مالدار ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں غریب رہوں، یعنی آپ کو کم سے کم دوسری شق یہ تو ہے کہ میں مالدار بھی بن سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ بھی آ سکتا ہے، میرے بچے اچھا کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں مستقبل میں، کیونکہ پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہاں تو ایک ہی شق متعین تھی ظاہری طور پر کہ مرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اور انتظام اس طریقے سے موسیٰ کی پرورش کا کیا کہ جب وہ پیدا ہو گئے تو والدہ کو ڈر ہوا کہ اب اس کا کیا ہو۔ میں نے جیسے عرض کیا، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، کہ جب ہم نے وحی کی تیری والدہ کی طرف، ما یوحا، جس کو آگے سنانے والے ہیں، جس کو سنا رہے ہیں، تو یہ وحی جو ہوئی ہے حضرت اس دور کے جو نبی تھے جن کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا ہے، ان پر اللہ نے وحی بھیجی اور وہاں سے بات کو حضرت موسیٰ کی والدہ تک پہنچایا۔ اچھا، یہ خبر رسانی کا آج بھی طریقہ ہے، اگر آپ کو کسی کو کوئی بات دینی ہو تو آپ کسی کے واسطے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ الہام ڈالا ہو کہ اب اس بچے کو آپ باکس میں رکھو اور اس کے آگے کا واقعہ ہوا ہو۔ لیکن اگر الہام بھی کیا ہے بچے کو باکس میں رکھنے کا، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے وحی کی ہے موسیٰ کی والدہ کی طرف، تو وحی تو نبی پر آتی ہے، وحی تو نبی پر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبیہ تھی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے نبوت کا کام صرف مردوں کو دیا ہے، کسی عورت کو نہیں دیا،
اور جس لفظ سے آپ کو جو الجھن پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ اوحا یوحی ایحان، اس کا معنی وحی کرنا، الہام کرنا، یا جو اوحینا کہا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید نبیاں ہوں، تو نبی ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہو اور اس پیغام کو پھیلانے کا، تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہو، وحی کو پھیلانے کا حکم، وحی آئی ہو اور وحی کو پھیلانے کا حکم دیا ہو، تو یہ پورا کام مجموعہ مل کر کے ایک نبوت والا عمل ہوتا ہے۔ لیکن صرف وحی کی، لیکن اس کو پھیلانے کا کہیں پر حکم نہیں دیا، اسے آگے بڑھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ اتنی وحی کی کہ موسیٰ کو آپ باکس میں بند کر دیں، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں دیا کہ آپ اس کو یاد کیجئے یا یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آگے قوم کو آپ بتا دیجئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اذهب انت وربک اذهب الى فرعون انه طغى، یہ کہا کہ موسیٰ فرعون کی طرف جائیے اور اسے جا کر کے بات کہیے۔ تو یہاں وحی ہے اور وحی کے ساتھ اس وحی کو آگے بڑھانے کا حکم ہے۔ تو نبی کہتے ہیں جس کے اوپر وحی ہوئی ہو اور اس وحی کو آگے تبلیغ کرنے کا اس کو حکم ہو۔ اور یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی بات کی جا رہی ہے، تو اس وحی کو یہ تو کہہ دیا کہ باکس کے اندر جو ہے موسیٰ کو ڈال دو، لیکن کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کو آگے بڑھانے کا حکم موسیٰ کی والدہ کو دیا ہو۔ لہٰذا اگر وحی الہام کے درجے میں ڈائریکٹ بھی آئی ہو تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ ہم نے یہ کہا ان اقذفیہ فی التابوت، کہ موسیٰ کی والدہ کو حکم ہوا کہ ایسا کرو، اس بچے کو آپ ایک باکس میں رکھو۔ تابوت آج بھی ہم جانتے ہیں وہ جو عیسائی اور یہودی لوگ جس کے اندر دفن ہوتے ہیں، جو باکس ہوتا ہے، لیکن تابوت کا مطلب وہی باکس نہیں ہے، مطلقاً ایک باکس جو آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے، بہت سارے لوگ، اس کے اندر آپ ڈال دو فَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر اس باکس کو دریا میں ڈال دو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اس کے بعد کیا ہونا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، پھر وہ دریا اس باکس کو کنارے پر لے جائے گی، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور پھر اس باکس کی جو ہم نے مطلب اس کا سسٹم بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس باکس کو میرا بھی دشمن ہے وہ شخص، اور موسیٰ تیرا بھی دشمن ہے وہ۔ تیرا دشمن تو یہ ہے، تجھے تو تلاش کر رہا ہے وہ کہ یہ بچہ ملے کوئی بھی اور میں اس کو ذبح کروں یا قتل کروں، اور میرا دشمن اس لیے ہے کہ جو بھی حق بات سے انکار کرتا ہے، حق بات جو اللہ کی طرف سے حق بات آئی ہے اس کا انکار کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ کا انکار کرنے والا اللہ کا دشمن نہیں ہوا، اللہ کا دشمن ہے۔ تو موسیٰ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں یہ باکس دیں گے ہم جو تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ کی نرالی قدرت دیکھیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باکس دریا میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اور پہلے جو آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے ان قلعوں کے اندر قریب کی ندی کا کوئی ایک نہر محل کے اندر آتی تھی، وہ اس کی شان بھی تھی اور ضرورت بھی تھی۔ رامپور میں بے نظیر ایک جگہ ہے، بے نظیر ایک جگہ ہے، اب وہ گاؤں کا نام ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے جو کوسی ندی ہے ہمارے گاؤں میں، کوسی ڈیم جو کہلاتا ہے، اس کا ایک نہر اس کی بے نظیر باغ میں کو گئی ہے۔ بے نظیر باغ میں کہا جاتا ہے نوابوں کے دور کے اندر وہاں بازار لگتی تھی سال میں ایک مرتبہ، اور جتنی بھی رانیاں ہوتی تھیں، جتنی بھی باندیاں ہوتی تھی، وہ سب اس کے اندر شریک ہوتی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے، وہاں ایک بڑا سا تالاب ہے، وہ کھنڈر ہو چکا ہے، بے نظیر کا جو باغ ہے اور محل ہے، وہاں ایک سوئمنگ پول تھا، اور سوئمنگ پول کے لیے موٹر کا انتظام تو تھا نہیں، تو یہ بادشاہ لوگ، نواب لوگ یہ کیا کرتے تھے، سوئمنگ پول میں پانی پہنچانے کے لیے ندی سے ایک نہر کا، چھوٹی سی نہر اپنے محل کے اندر لے لیا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے باکس مین دریا میں ڈلوایا تو وہ جیسے ہی مطلب اس کی کٹنگ شروع ہوئی، نہریں بنی اس ندی کی، تو ہم نے اس باکس کا رخ اس نہر کی طرف کر دیا جو فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ جب محل میں گئی اور وہاں جا کر کے لوگوں کی نظر پڑی، اور ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ فرعون کی بیوی تھی لیکن پکی توحید والی تھی، پکی توحید والی، ایک اللہ کو ماننے والی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے، تو فرعون کی جو نسل ہے اس میں سے نہیں تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ بھی آئی، انہوں نے باکس اٹھا کر کے دیکھا تو اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ۔ اللہ نے اپنے کسی نبی کو عیبدار نہیں بنایا، اللہ کا کوئی نبی کالا پیلا نہیں ہوا۔ اللہ نے، جب ہم بھی چنتے ہیں اپنے مسجد کا امام تو اچھے سے اچھا چننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے لیے داماد چنتے ہیں تو اچھے سے اچھا چننے کی کوشش کرتے ہیں جیسا ہمارا مزاج ہے، اور اللہ تو اللہ ہے، وہ اپنے اکار نبوت کے لیے کسی ایسے ویسے آدمی کو نہیں چنے گا۔ خوبصورت، اتنا خوبصورت، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ موسیٰ، میں نے تیرے اوپر محبتاً منی، اپنی اسپیشل محبت تیرے اندر ڈال دی۔ حضرت آسیہ نے دیکھا، ان سے رہا نہیں گیا، فرعون کو بلایا، جناب جی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس بچے کو میں اپنی گود میں رکھ لوں، بیٹا بنانے کو جی چاہتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کو جب وہ بچہ دکھایا گیا تو فرعون بھی محبت کرنے لگا، واقعتاً بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس نے پھر بھی آسیہ سے کہا، آسیہ بچہ مت رکھو، ہم لوگ خوش ہیں تو کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا دیکھو ہمارے پاس کوئی اولاد تو ہے نہیں، اب اولاد کی محبت، بہرحال گھر جو خوبصورت بنتا ہے ٹائلز اور پتھر سے تو بعد میں، پہلے گھر کی نسل سے خوبصورت بنتا ہے، بچوں سے خوبصورت بنتا ہے۔ حضرت آسیہ نے ضد کی اور فرعون نے، بہرحال محبت تو بیٹھ گئی تھی، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے جب تم کہہ رہی ہو ٹھیک ہے آپ پال لو اس کو۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا ایک اسٹیپ ہے پرورش کا، دشمن کے ہاتھ میں پرورش کا پہلا اسٹیپ، لیکن ہماری قدرت کیا ہے، کمال کیا ہے، دیکھو وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ، اور تاکہ پرورش ہو عَلَىٰ عَيْنِ، میری نظروں کے سامنے، یعنی تیری پرورش میری نظروں کے سامنے ہو، اس لیے میں نے کہاں پہنچا دیا، فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت باکس ڈالا تھا نا، باکس دریا میں، تو ماں پریشان تھی۔ دیکھیے ماں ہی ہوتی ہے، لوگ کچھ ہیرونوں کی ویڈیو بھیجتے ہیں، ماں اور بچے کی، جانوروں کی ویڈیو بھیجتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بھائی ماں ہوتی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے جان دے گی، باپ بھی اپنی اولاد کے لیے جان دے گا، لیکن لفظ ماں کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ماں صنفاً یا قدرتاً کمزور ہوتی ہے، اس کے مزاج کے اندر تحمل نہیں ہوتا ہے، بچے کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی، بہرحال اللہ کی طرف سے حکم تھا لیکن رو رہی تھی، پریشان تھی میرے بچے کا کیا ہوگا، کہیں فرعون ظالم نہ پکڑ لے۔ تو ان کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، انہوں نے کہا اماں پریشان مت ہو، یا تو انہوں نے خود کہا کہ میں اس باکس کے پیچھے جاتی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں نے کہا ہو کہ بیٹے جہاں تک تو جا سکتی ہے وہاں تک جا اور دیکھ ذرا باکس کا کیا حال ہے، میرے بچے کو کہیں پانی ڈبو نہ دے یا کوئی ظالم کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے، ذرا جہاں تک جا سکتی ہے چلی جا۔ بہن دوڑ رہی تھی، اسی کو اللہ فرماتا ہے اذ تمشی اختک، کہ جس وقت، یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیری بہن چل رہی تھی، دوڑ رہی تھی، فتقول، اور کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفلو، کیا میں تمہیں اس شخص کو بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، یعنی وہ دوڑ رہی تھی، اتنا اللہ نے بتایا، اور وہ دوڑتے دوڑتے جب باکس سے پیچھے گئیں تو باکس پہنچا تھا قلعے کے اندر، وہ بھی قلعے میں پہنچ گئیں لیکن دور سے دیکھ رہی تھی، اس بچے کو دیکھنے کے لیے ایک بھیڑ سی جمع ہو گئی، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آیا، جیسے حضرت آسیہ ان کو لے کر کے گئیں اور جو ان کی خادمائیں تھیں سب کے چھاتی سے اس بچے کو لگایا، کسی کا دودھ نہیں پیا، بچہ رو رہا ہے۔ حضرت آسیہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی بھائی کسی کے پاس کوئی سلیوشن ہے تو بتاؤ۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے سلیوشن دیے لیکن بچہ نہیں چھپا کیونکہ قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت موسیٰ کی بہن اس مجمع میں تھی، ڈرتے ڈرتے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس کو پال بھی سکتی ہے اور اس کو دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا ارے دیر کس بات کی ہے، لے کر کیا اس کو، لیکن یہ نہیں بتایا میری ماں ہے وہ،
گئی ماں کو لے کر کے آئیں، جیسے ہی ماں نے اپنے سینے سے لگایا، بچہ تو آٹومیٹکلی سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں بچے میں، فوراً چھپ گیا، دودھ پینے لگا۔ اللہ نے اس کو کہا کہ ہم نے تمہاری بہن کو تمہارے پیچھے بھیجا، اور اس بہن نے وہاں آسیہ کو بتلایا کہ میں ایسی عورت کو جانتی ہوں من یکفلہ، جو اس کی کفالت کر سکتی ہے۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ حضرت آسیہ نے جب یہ دیکھا کہ اس عورت کا دودھ اس نے پی لیا، تو ماں تھی وہ، اب یہ بات سیکرٹ تھی، لیکن ان ماں نے دبے الفاظ میں کہا کہ بی بی اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے میں بار بار تو یہاں آنا میرے لیے دشوار ہے، محل کے اندر آنا، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بچہ ساتھ میں لے جاؤں، جب یہ دودھ اس کا پورا ہو جائے گا، جتنا بھی 2-2.5 سال یہ جو پینے کا عرصہ ہے، پھر میں اس کو پہنچا دوں گی آپ کے پاس۔ اللہ نے انتظام کیا کر دیا، بچے کو ماں کے پاس واپس لوٹا دی۔ حضرت آسیہ نے کہا بھائی دیکھو یہاں تو یہ بچہ روتا رہے گا، جب دودھ کی ضرورت پڑے گی تو میں بھی آپ کو کہاں تک بلاتی رہوں گی، لے جاؤ آپ اس کو۔ اللہ نے پہنچا دیا، کس کے پاس؟ ماں کے پاس پہنچایا، اور اس وقت جو پہنچایا ہے یقین مانیے فرعون کی مکمل سیکیورٹی کے ساتھ پہنچایا ہے۔ سارے بچوں کو فرعون کی جماعت قتل کر رہی تھی، لیکن اس گھر کے اوپر اللہ نے اس کا الٹا کر دیا۔ فرعون کے پولیس والے اس گھر کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ فرعون یہ سمجھ رہا تھا یہ میرا بیٹا ہے، اور اس نے اس سمجھ کے اندر جو اللہ نے پلان بنایا تھا اپنے باڈی گارڈ اس کے یہاں بھیج رکھے تھے کہ اس بچے کو کوئی ٹچ نہ کر سکے۔ دیکھو اللہ کی قدرت، آپ کہتے ہو میرے بچوں کو کون پالے گا؟ اللہ کہتا ہے تمہیں جب میں پال سکتا ہوں تو تمہارے بچوں کو کون پالے گا؟ تمہارے بچوں کو بھی میں ہی پالوں۔ اِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آپ کو لوٹا دیا موسیٰ آپ کی والدہ کی طرف، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، وَلَا تَحْزَن، اور غمگین نہ ہو، یعنی غم نہ کھاؤ، غم نہ کھائے، یعنی آپ کی والدہ وہ غم نہ کھائے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو۔ اب یہاں سے ایک چھوٹا سا اشارہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال دودھ پینے کے بعد بھی سنا ہے لوٹے، پھر اس کے بعد بہرحال پرورش پوری جوانی تک پرورش جو ہے اماں کے پاس ہی پائی، with permission of فرعون، پرورش ماں کے پاس پائی۔ اب جب جوان ہوئے تو ایک واقعہ ہو گیا، فرعون کی پارٹی الگ تھی، اور اصلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل پر کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو اماں نے سمجھا دیا تھا کہ بھئی ان پارٹی کے تم ہو نہیں، پارٹی تمہاری یہی ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے نظام تھا، ایک قبطی جو ہے فرعون کا آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو بری طریقے سے مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا بھئی کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب وہ ان کی طرف کو بھی وہ الٹا سیدھا چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال بچانے کے لیے ایک گھونسا مارا اس کو۔ وہ گھونسا کیا مارنا تھا، وہ مر گیا۔ اب مرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی سزا میں ان کو بھی پھانسی دی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تم نے ایک آدمی کو مارا تھا موسیٰ، وَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے اس غم سے بھی تمہیں نجات دی تھی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہارے بہت سارے امتحان لیے تھے، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر اس قتل کے جرم سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کو جو راہ دکھائی تھی، اس لیے آپ مصر چھوڑ کر کے مدین چلے گئے تھے۔ اللہ اس کو یاد کرا رہا ہے۔ پھر آپ چند سال اہل مدین میں رہے، مدین والوں میں رہے، اور مدین میں نے آپ کو بتایا تھا کس کے مہمان تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے مہمان تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے آخر میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا تھا، جس کو لے کر کے دوبارہ یہ مصر کی طرف گئے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ آئے تقدیر کے مطابق اے موسیٰ، یعنی تقدیر کے مطابق کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ مدین سے اپنی بیوی کو لے کر کے جو چلے ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے انہیں پتہ نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں۔ علی قدر، یہ مقدر تھا کہ اللہ لے کر کے گیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے موسیٰ آپ کو اپنے لیے چن لیا۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ نبوت کے لیے لوگوں کو چنتا ہے۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے، بولو بھائی، میں آپ کو اس میں باریک بات بتاؤں گا، کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا ہے،
اور یہ غلام احمد قادیانی جو قادیان میں پیدا ہوا یہ انگریز کی مرضی سے بنا. اللہ کہتا ہے جس نبی کو بھی بنایا, جس کو بھی ہم نے نبوت کے لیے چنا, وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ چنتا ہے. اور اگر پوری دنیا مل کر کے کسی کو نبوت دینے کی کوشش کرے تو نہیں ملے گی. نبوت دینے کا کام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے. اب غلام احمد قادیانی, میں کئی ایسے لوگوں کا انٹرویو سن چکا ہوں جو اس کو پہلے نبی مان چکے تھے, خاندان کے خاندان نبی مان چکے تھے. آپ کے جو ہے پنجاب میں قادیان ایک گاؤں پڑتا ہے, علاقہ پڑتا ہے, وہاں کا ایک آدمی تھا جس نے سن 1800 کچھ کے اندر اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا, نبوت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا میں نبی ہوں. اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد وہ بھولی بھالی عوام جس نے کبھی مدرسے اور مکتب جانے کی کوشش نہیں کی, جس نے عالموں کی صحبت میں بیٹھنے کا اسے ٹائم نہیں تھا, اور پھر اسے پتہ کچھ بھی نہیں ہے. اب کوئی بھی آ کر کے لڈو میں زہر ملا کر کے دے دے کہ صاحب آپ کو نبوت چاہیے, آپ کو اللہ کی مرضی چاہیے, میں دلواؤں گا آپ کو, میں جنت دلواؤں گا آپ کو, آپ تو بس میرا دامن پکڑ کر کے رکھیں. نہیں بھائی, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ نبوت دینے کا کام انگریزوں کا, نبوت دینے کا کام دنیا والوں کا نہیں ہے. نبوت دی جاتی ہے تو اللہ کے خزانے سے دی جاتی ہے, اور اللہ کے خزانے میں خاتم النبیین کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل پکا یقین. جس نے ختم نبوت پر یقین نہیں رکھا وہ مسلمان نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ یاد رکھیں, اللہ نے سب سے آخری نبی کون بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کوئی کتنا بھی آ کر کے آپ کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کرے, اپنی رسالت کو پیش کرے, کتنے پیسے دے, کتنی لالچ دے, قبر کے اندر اگر سکون چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے, تو مان لیجئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اب صرف قیامت آئے گی. اللہ کہتا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لنفسی, اور میں نے موسیٰ آپ کو اپنے لیے چن لیا. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری, اور تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کو لے کر کے جائے. کہاں؟ فرعون کے پاس جانا ہے. نشانی کیا تھی؟ کل کے درس کی یاد ہے نا, کیا کیا نشانیاں تھی؟ ایک تو عصا تھا, اور دوسری نشانی کیا تھی؟ ہاتھ بغل میں دینے سے وہ روشن ہو جاتا تھا. یہ آیت ہے ولا تنیا فی ذکری, اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا, میرے ذکر میں سستی. اچھا یہ بتائیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس کس کے کام کے لیے گئے؟ بولیے نا, اللہ کے کام کے لیے گئے, تبلیغ کے لیے گئے نا, سمجھانے کے لیے گئے, ایک اچھا کام کرنے کے لیے گئے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ, موسیٰ تم بھی اور ہارون بھی میرے ذکر سے غافل مت ہونا, سستی مت کرنا. کئی لوگ, میں اسے پوائنٹ سمجھا رہا ہوں آپ کو, کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھنے کو آپ کہتے ہو, قرآن پڑھنے کو آپ کہتے ہو, لوگوں کے یہ حاجی لوگ ہو گئے, نمازی لوگ ہو گئے, چیٹر ہیں یہ سب, ایسے بولتے ہیں. یعنی اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جس حاجی سے بھی ملو اس کے اخلاق بدترین ہیں, اس کا کردار بدترین ہے, زناؤں میں مبتلا ہے. یعنی لوگ جو اشکال کرنے والے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. اور اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں بھی, تو کیا مطلب ہوا آپ کا؟ بھائی اگر وہ گناہ کر رہا ہے اسے ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے. وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بولے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو میرے اخلاق اچھے ہیں, میرا معاملات اچھے ہیں, میرے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہوں, یہ کام کرنے کے میں ایجوکیشن پھیلا رہا ہوں, اسکول چلا رہا ہوں, کالج چلا رہا ہوں, اور میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, خادم ہوں, یہ اصل ہے کیا؟ نماز اصل نہیں ہے. ان جاہلوں کو سمجھائیے آپ. بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک فرض ادا کر لیا دوسرے فرض کو چھوڑ دیا, یہ اللہ کا دین نہیں ہے. اللہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے وہ کام ہے تمہارا, کرنا پڑے گا, وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, لیکن میرے لیے نماز پڑھنا, میرے لیے جو ہے راتوں کو اٹھ کر کے مجھ سے باتیں کرنا, میرا ذکر کرنا, یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. وہ کام اپنی جگہ, یہ کام اپنی جگہ, وہ بھی کرنا ہوگا اور یہ بھی کرنا ہوگا. اس کی وجہ سے آپ نماز کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں صاحب اخلاق اچھے کرو, یہ اچھے, بالکل کرنا چاہیے, وہ بھی قرآن کا حکم ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ سوشل ورک کی وجہ سے آپ نماز کو چھوڑ دیں. اللہ کہتا ہے موسیٰ تمہیں ایسا نہیں کرنا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سورہ علم نشرہ تو یاد ہوگی اکثر کو، آخری آیت پڑھو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اے نبی جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، یعنی جو فرائض ہیں آپ کے، جو فرائض ہیں آپ کے، چاہے وہ جو ہے تبلیغ والے فرائض ہوں، چاہے وہ رشتہ دار کے حقوق کے فرائض ہوں، اور چاہے وہ نماز کے فرائض ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ خالی ہو جائیں، فَانْصَبْ، اللہ کے سامنے آ جانا۔ یعنی کام تو دین کا ہی ہے نا یہ سب، اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دین کے کام میں بھی الگ سے ٹائم نکال کر کے اللہ کے سامنے آنا ہے۔ میرے بھائی دین کو مکمل سمجھو، یہ ٹکڑوں نوالوں میں مت کرو، جو کام جس جگہ کرنے کا ہے وہ کام کیجئے۔ اگر ایک گناہ ہو گیا ہے تو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ایک گناہ ہو گیا ہے آپ دوسرا بھی کر لیں، تیسرا بھی کر لیں، اس کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی ایک کام آپ سے چھوٹ رہا ہے تو اس کو آپ کرنے کی کوشش کریں، نیک کام، آپ ایسا نہ کریں کہ ایک کام نیک کام کی وجہ سے دوسرے نیک کام کو چھوڑ دیں، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ جہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں تو دو زانوں وہاں بیٹھ جانا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ نگو ہو جانا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں